سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والا یہ مضمون ممکن ہے آپ کی نظر سے بھی گزرا ہو، جسے یقیناً کسی احساس کمتری کے مارے مسلمان نے لکھا ہوگا، جس میں وہ کہتا ہے کہ میں نے سکاگن ہیگن کی ایجاد کردہ گھڑی کو دیکھا، نماز کا وقت قریب تھا، میں نے ڈیملر اور مے بیچ کا ایجاد کردہ موٹر سائیکل نکالا اور مسجد کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر ہال سے ٹیلر کے ایجاد کردہ واٹر کولر سے فلٹر شدہ صاف پانی پیا اور کلاکس والوں کے جوتے اتار کر وضو کرنے لگا۔ بینجامن موغن کے ایجاد کردہ گیزر کی وجہ سے گرم پانی آ رہا تھا اور سردی میں بھی کوئی مشکل پیش نہیں آ رہی تھی۔ اس کے بعد مسجد کے اندرونی گیٹ کی طرف گیا اور رابرٹ ہاؤمن کا ایجاد کردہ شیشے کا دروازہ کھولا۔ ویسے میں نے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ شیشے کے دروازے کی ایجاد کا سہرا کسی ایک شخص کے سر نہیں۔ پھر آگے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایڈیسن کا ایجاد کردہ بلب آن کیا، بینجامن فرینکلن کی ایجاد کردہ بجلی سے مسجد روشن ہو گئی، سامنے ویلس کیریئر کا ایجاد کردہ اے سی بھی لگا ہوا تھا، مگر چارلز بیکر کا ایجاد کردہ ہیٹر آن تھا۔ ویسے یہ بھی جھوٹ ہے، ہیٹر کی ایجاد کا سہرا بھی کسی ایک فرد کے سر نہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ جیمز ویسٹ کے ایجاد کردہ مائکرو فون پہ اذان ہو رہی تھی اور ایڈورڈ کلیگ اور چیسٹر رائس کے ایجاد کردہ لاؤڈ سپیکر کی وجہ سے آواز سب مسلمانوں تک پہنچ رہی تھی۔ میں نے میڈ ان چائنا جائے نماز پہ نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ کافروں کو نیست و نابود کر اور مسلمانوں کو ان پہ غلبہ عطا فرما۔ پھر وہ آگے لکھتا ہے کہ یہ سن کر میرے کندھے پر بیٹھے فرشتے کا کہکہا نکل گیا۔ یہ ہے وہ مضمون جو لکھا جاتا ہے اور میرے جیسے سیدھے سادے مسلمان کو مزید احساس کمتری کا شکار بنا دیتا ہے۔ اب اس کا وہ جواب بھی سنیے جسے کسی پڑھے لکھے مسلمان نے لکھا ہے، اور فیصلہ کیجئے کہ کیا ہم مسلمان واقعی جاہل اور ان پڑھ ہیں۔ وہ لکھتا ہے کہ ایک مسلمان خاتون کے پیش کردہ عملی تصور یعنی ڈگری دینے والی یونیورسٹی سے ابن سینا کی کتاب القانون، بصری کی کتاب الحیوان اور ابو القاسم کی جراحی کی کتاب، جو اہل شاطبہ کے کاغذ پر مسلمان سائنسدانوں کی چھپائی کی مشین پر طبع ہوئی تھی، کو بطور نصاب پڑھ کر ایک لبرل ڈاکٹر بنا۔ شاطبہ بلاد اندلس میں سے ایک شہر ہے۔ اس نے ابن الحیثم کے آپٹکس پہ کام سے فائدہ لے کر دنیا کے پہلے میڈیکل سینٹر ابن طلون کی طرز پہ بنے ہسپتال میں ابن نفیس کے پیش کردہ دوران خون کے جدید نظریے پر خون کا معائنہ کیا، اور ابو القاسم الزہراوی نے مثانے کی پتھری نکالنے کے لیے جسم کا جو مقام آپریشن کے لیے تجویز کیا تھا اس پر عمل کرتے ہوئے زہراوی کے ایجاد کردہ آلات سرجری سے سرجری کرنے کے بعد محمد بن زکریہ رازی، جو دنیا کے پہلے وہ طبیب تھے جنہوں نے ٹی بی یعنی تپے دق کا علاج کیا اور چیچک کا ٹیکہ ایجاد کیا تھا، ان کے ایجاد کردہ ٹیکے مریضوں کو لگانے کے بعد ابن الحیثم کی طرز پر بنائی گئی ادویات مریضوں کو لکھ دیں، اور حسن عزاح کے ایجاد کردہ صابن سے ہاتھ دھو کر عمر خیام کے بنائے شمسی کیلنڈر کی طرز پر بنے کیلنڈر سے تاریخ دیکھ کر میز پر عباس ابو القاسم بن فرناس کی بنی اینک لگائی، اور یمنی مسلمانوں کے آئیڈیا پہ کشید کردہ کافی ابن فرناس کے ایجاد کردہ شیشے کے مگ میں پی، پھر خوارزمی کے ایجاد کردہ الجبرا اور الگوریدم کی بنیاد پہ بنے کمپیوٹر پہ کام کی رپورٹ بنا کر الکندی کے ایجاد کردہ کرپٹو سسٹم کی جدید شکل میں فائل آگے بھیج دی، پھر والد کی جائیداد میں الخوارزمی کے بنائے گئے میراث کی تقسیم، تجارت، زمین کے ناپ کا حساب لگا کر اپنے حصے کا حساب لگایا، دوسرے شہر چھٹیوں پہ جانے کے لیے ابن فرناس کے اڑنے کے کامیاب آئیڈیے اور موسیٰ برادرز کے آٹومیشن سسٹم کی بنیاد پہ بنے ہوائی جہاز پہ بیٹھ کر گیا۔ ایئرپورٹ سے جو گاڑی لینے آئی اس میں ایک مسلم انجینئر الجرازی کی طرز پر بنی شافٹ لگی ہوئی تھی۔ ذرا وقت ملا تو تاریخ پڑھنے لگا کہ کیسے الادریسی کے بنے نقشے سے لوگوں نے الجزاری کی ایجاد کردہ کرینک کی مدد سے آسانی سے چلنے والے بحری جہازوں سے دنیا گھومی۔ گپ شپ کے دوران
اپنے ہمراہی کو بتانے لگا کہ کالج کے دنوں میں جابر بن حیان کی سلفر اور مرکری تھیوری مجھے مشکل لگتی تھی، پھر الخوارزمی کے ایجاد کردہ الجبرا کی بنیاد پہ بنے موبائل میں الخوارزمی ہی کے ایجاد کردہ الگوریدم کی بنیاد پہ بنی فیس بک کھول کر پوسٹ لکھی جس کے الفاظ یہ تھے کہ مسلمان سائنس میں بہت پیچھے ہیں۔ یہ پوسٹ پڑھ کر مغرب میں بیٹھے سائنسدانوں نے کہکہا لگایا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں جابر بن حیان کو گیبر، ابن رشد کو اویروس، ابن سینا کو ایویسینا اور ابن الحسم کو الہیزن لکھا ہوا ہے، تاکہ ان کا مسلمان اور عرب ہونا ثابت نہ ہو اور مسلمان احساس کمتری کا شکار ہی رہیں اور خود کو کوستے ہی رہیں۔ پیارے لوگو، میری اس گفتگو کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ہمارا صرف اپنے ماضی کی شاندار کامیابیوں پر ہی سر دھننا کافی ہوگا اور اب چاہے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کر ہی بیٹھے رہیں تو کافی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ مسلمان اگر دو چیزوں کو پکڑ لیں تو دنیا کو تسخیر کر لیں، ایک جدید علوم پر دسترس اور دوسرے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشاری۔ یہی اقبال کا پیغام ہے۔ اقبال کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔